ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين. صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چھبیسواں پارہ قرآن پاک میں کو جو 30 اجزاء میں تقسیم کیا گیا ہے، یہ ایک دفعہ میں نے شاید تفصیل آپ سے عرض کی تھی کہ یہ اجزاء میں یا پاروں میں ترتیب یہ کب کی گئی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی نہیں تھی، صحابہ کے دور میں بھی نہیں تھی، تابعین کے زمانے کے بعد کسی دور کے اندر 30 اجزاء میں اس کو تقسیم کیا گیا. ترتیب وہی ہے، صورتوں کی ترتیب بھی، آیات کی ترتیب بھی اسی طرح ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے وہ 30 اجزاء میں جو تقسیم تھی وہ ایک موقع پہ آپ کو یاد ہوگا میں نے تھوڑی سی تفصیل اس حوالے سے عرض کی تھی. تو اس میں سے 25 اجزاء یا 25 پارے، چونکہ پارہ ویسے بھی فارسی کا لفظ ہے، کوئی عربی لفظ تو ہے نہیں، سی پارہ ہم کہہ دیتے ہیں کہ 30 اجزاء چھوٹے چھوٹے جز ہیں. ان میں سے 26واں پارہ اس کا آغاز ہے، سورہ احقاف ہے، اور اس سورت کا نام بھی سورہ احقاف. اسی میں آگے جا کے لفظ آئے گا احقاف. احقاف اصل میں ریت کے ٹیلوں کو کہتے ہیں. اس میں آگے جا کر قوم عاد کا تذکرہ ہے، اسی سورت کے اندر آئے گا انشاءاللہ. وہ قوم عاد جس خطے میں رہتے تھے وہ لوگ، وہاں ریت کے بڑے بڑے ٹیلے ہوتے تھے. تو اس کا چونکہ ذکر ہے، احقاف کا لفظ یہاں آئے گا، اسی مناسبت سے پوری سورت کا نام سورہ احقاف رکھ دیا گیا. اور حوامیم 7 وہ صورتیں قرآن پاک کی جو لفظ حامیم سے شروع ہوتی ہیں، اور قرآن میں یہ واحد ایسی صورتیں ہیں جو حروف مقطعات سے، اور بھی بہت سی صورتیں ہیں، ایک سے زائد بھی ہیں. الف لام میم حروف مقطعات ہے، بہت سی صورتیں الف لام میم سے شروع ہوتی ہیں، لیکن وہ ساری مسلسل نہیں ہیں. سورہ بقرہ ہے، اس کے بعد اگلی صورت بھی ہے، سورہ آل عمران ہے، لیکن اس کے بعد نہیں ہے. اس کے بعد آگے جا کر آئیں گی پھر کئی صورتیں الف لام میم سے شروع ہو رہی ہیں. اسی طرح الف لام را ترتیب نہیں ہے. لیکن حامیم سے یہ 7 صورتیں ہیں، حوامیم 7. ان میں سے یہ آخری صورت ہے. 6 صورتیں اس سے پہلے گزر چکی ہیں. سورہ مومن سے اس کا آغاز ہوا تھا 24ویں پارے میں، اور وہاں میں نے تھوڑی سی تفصیل آپ سے عرض کی تھی کہ حوامیم 7 ان کا کیا مطلب ہے اور ان کو کیا کہا جاتا ہے، کیا خاصیات ہیں. ان میں سے سب سے آخری ہے حامیم، سورہ احقاف، حوامیم 7 کی آخری صورت. اس صورت میں بھی چونکہ مکی صورت ہے، قرآن پاک کے جو بنیادی 3 مضامین ہیں، یہ کئی دفعہ میں آپ سے عرض کر چکا ہوں، بنیادی 3 مضامین
جنہیں امہات المسائل بھی کہا جاتا ہے، بعد میں اس کو امہات المسائل لکھا ہے، وہ بنیادی 3 ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ زور دیا: توحید، رسالت اور آخرت۔ تو اس مضمون کے اندر بھی، اور ایک بات میں ضمناً ویسے ذہن میں آئی میں عرض کر دیتا ہوں، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ بہت مشہور بزرگ ہیں، بڑا مشہور نام ہے، دہلی کے اندر رہے، اور علم حدیث پہ جتنی بھی سندات یہاں ہمارے بر صغیر کی ہیں، سب کی سند شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ پہ جا کے ملتی ہے، وہیں سے اوپر پھر عرب کی طرف چلتی ہے۔ تو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اصول تفسیر پر ایک کتاب لکھی ہے، الفوز الکبیر، بڑی شاہکار کتاب ہے، چھوٹی سی کتاب ہے، ہمارے تقریباً ہر ادارے کے نصاب میں شامل ہے، اور بلکہ یونیورسٹی میں بھی، میں بھی اس دفعہ پڑھا رہا ہوں وہاں پہ، ہمارے بی ایس کا جو سلیبس ہے اس میں انہوں نے غالباً 7ویں سیمسٹر میں وہ الفوز الکبیر نامی کتاب رکھی ہے۔ اس کتاب کے آغاز میں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے، اصول تفسیر پہ ہے، وہ ایک مستقل موضوع ہے، انہوں نے اس کے شروع میں قرآن پاک کے جو مضامین ہیں ان کو 5 اقسام میں تقسیم کیا ہے۔ اس کو علوم خمسہ یا علوم پنجگانہ، فارسی میں ہے وہ، علوم پنجگانہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یعنی ان کے سمجھانے کا انداز یہ ہے کہ قرآن پاک میں 5 قسم کے مضامین ہیں، اور یہاں بھی اس کا آیات آ رہی ہیں آج بھی وہی اسی نوعیت کی، 5 قسم کے مضامین ہیں جن کا ذکر قرآن پاک میں کثرت سے ہے، اور یہ نہیں کہ اس کے علاوہ نہیں، بنیادی 5 ہیں۔ جیسے ہم کبھی عقائد بچوں کو یاد کراتے ہیں، اسلام کے بنیادی عقیدے 5 ہیں، تو اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہوتا کہ 5 کے علاوہ چھٹا کوئی نہیں ہے، بے شمار ہے عقائد، مستقل ایک فن ہے علم الاحکام کے نام سے، علم کلام کے نام سے، سوری۔ تو انہوں نے جو 5 قسمیں ذکر کی ہیں علوم قرآن کی، مضامین قرآن کی، وہ کہتے ہیں 5 قسم کے مضامین ہیں: علم الاحکام، علم مخاصمہ، اور 3 اقسام بیان کرتے ہیں تذکیر کے نام سے: علم تذکیر بایام اللہ، علم تذکیر بآلاء اللہ، اور علم تذکیر موت اور ما بعد الموت۔ مطلب یہ ہے کچھ آیات تو ایسی ہیں جن میں علم الاحکام، احکامات کا ذکر ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، حکم ہے، احکامات ہیں، بہت سی آیتیں ایسی۔ کچھ آیات ایسی ہیں جس میں علم مخاصمہ ہے، یہ وہی ہے، یہ جو خصوصاً دوسری تیسری آیت آ رہی ہے۔ علم مخاصمہ کا لفظی مطلب تو مخاصمہ کا ہوتا ہے جھگڑا، لیکن سمجھانے کے لیے ہم اس کو کہتے ہیں علم مناظرہ، یا جس میں دلائل سے کوئی بات ثابت کی جاتی ہے۔ قرآن پاک میں مختلف مقامات پر 4 مشہور طبقات ہیں یا فرقے ہیں آپ کہہ لیجئے، جن سے قرآن پاک میں دلائل کے ساتھ ان سے بات کی گئی ہے: یہود و نصارہ، یہ اہل کتاب میں سے ہیں، مشرکین اور منافقین۔ یہ 4 بڑے طبقات ہیں جن کو مختلف دلائل کے ذریعے سے باتیں سمجھائی گئی ہیں۔ اب یہاں بھی پہلی آیت میں تو کیا ذکر کیا گیا؟ سب سے پہلے تو ہے تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، یہ پہلے بھی یہی آیت گزر چکی ہے غالباً سورہ جاسیہ کے شروع میں بھی۔ اس آیت میں بھی 2 چیزیں بنیادی طور پر ذکر ہو رہی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ یہ نعوذ باللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود سے لکھ کر نہیں لے آتے، کل انشاءاللہ اگر موقع اللہ نے بشرط زندگی، کل جہاں سے آیت شروع ہوگی، ام یقولون افتراہ، وہ یہی لفظ ہے کہ کیا وہ کہتے ہیں کہ خود گھڑ کر لے آئیں، وہ الفاظ ہیں۔ تو وہ یہ کہا کرتے تھے کہ یہ قرآن خود لکھا ہوا ہے، تو اس کا جواب ہے کہ تنزیل الکتاب من اللہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن خود ساختہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل شدہ ہے۔ دوسری بات اس آیت میں یہ بیان ہوئی ہے کہ کس ذات کی طرف سے نازل ہوا، عام ہستی نہیں ہے، العزیز، جو بڑی غالب ہے۔ اور وہی بات ان کی کہ جی اگر غالب ہے تو ہم پہ پکڑ کیوں نہیں آتی، حکیم، جو بڑی حکمتوں والا ہے، اسے حکمتوں کا پتہ ہے، اپنے وقت پر وہ چیز آئے گی۔ دوسری آیت میں اب یہاں سے وہ گویا دلائل شروع ہو رہے ہیں۔ دوسری آیت میں ذکر کیا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ قرآن میں کئی مقام پر انہی مضمون کو، اس مضمون کو مختلف انداز سے بیان کیا گیا۔ یہاں الفاظ یہ ہیں کہ ہم نے آسمان و زمین اور اس کے درمیان جتنی چیزیں ہیں اس کو ہم نے حق کے ساتھ پیدا کیا ہے اور ایک مقررہ مدت تک کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو گویا اس میں 3 چیزیں بیان ہوئی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ آسمان و زمین خود ساختہ نہیں ہے، پچھلے میرے خیال میں 1-2 رکوع پہلے وہ لفظ آیا تھا دہر، وما یہلکنا الا الدہر، میں نے اسی سے بتایا تھا کہ دہریہ جو کہتے ہیں سب کچھ خود بخود ہو گیا، خود بخود نہیں ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس نے تخلیق کیا، ایک۔ اور دوسرا، اس کو تخلیق کرنا ویسے ہی نہیں ہے کہ اللہ نے بس تخلیق کر دیا چھوڑ دیا، اس کا ایک مقصد ہے۔ آپ دیکھیں
عام فہم بات ہے، آپ سمجھتے ہیں کوئی ادارہ ہے، کوئی تعلیمی ادارہ ہے، یونیورسٹی ہے، مدرسہ ہے، اسکول ہے، کالج ہے، کوئی بھی ادارہ ہے پڑھائی کا. اب اس ادارے کا ایک مقصد ہوتا ہے بنانے کا، وہاں کا ایک نصاب ہے مقرر شدہ، وہ نصاب مختلف قسم کے پڑھائے جاتے ہیں، مختلف وہاں پر لوگ آتے ہیں، پڑھتے ہیں، فارغ ہو کے چلے جاتے ہیں، پھر ایک سرکل چلے، ایک آتا ہے دوسرا جاتا ہے، ایک آتا ہے دوسرا جاتا ہے. ویسے ہی بے فائدے نہیں وہاں پر وہ ادارے بنا دیے گئے. بالکل یہ آسمان و زمین جو اللہ نے بنایا ہے، یہ دنیا بنائی ہے، اس کا ایک مقصد ہے. یہاں پر ایک نسل آتی ہے، وہ چلی جاتی ہے، یہاں کا نصاب دین کے نام سے، اسلام کے نام سے، یا آج کل کے دور میں قرآن و حدیث کے نام سے موجود ہے. اس کے مطابق انسان نے زندگی گزارے گا تو اس کو اجر ملے گا، یوں ہی گزر جائے گا. تو یہ بے فائدہ نہیں ہے، حق کے ساتھ. اور پھر ہمیشہ نہیں ہے، وہ اجل مسمى، ایک وقت آئے گا کہ جب اللہ تعالیٰ یہ سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا. اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت، تو سارے قیامت کے واقعات. تو ایک مقررہ مدت تک ہے. اس کے بعد ذکر یہ ہو رہا ہے کہ والذین کفروا عما انذروا معرضون، جو لوگ کافر ہیں وہ اعراض کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، ہٹ جاتے ہیں. کس چیز سے؟ عما انذروا، جن باتوں سے انہیں ڈرایا جاتا ہے. انذار اصل میں کہتے ہیں کسی بات سے آگاہ کرنا، ایسے آگاہ کرنا جس میں ڈرانا بھی شامل ہو، اس کو انذار کہتے ہیں. تو جس چیز سے ان کو ڈرایا جاتا ہے کہ بھئی دیکھو ایسے نہ کرو، یہ گناہ ہے، یہ غلط ہے، آخرت آنے والی ہے، انکار کر، اعراض کر دیں. کون؟ کافر. اگلی آیت میں اب یہ دیکھیں، یہ وہ انداز آ رہا ہے کہ دیکھو اگر تم، ہر شخص ویسے تو اسی سے سمجھ گیا کہ آسمان و زمین کا خالق اللہ تعالیٰ ہے. جب خالق ہے تو عبادت بھی اس کی ہونی چاہیے، بے فائدہ اس نے پیدا نہیں کیا تو اسی کے مطابق عمل بھی ہونا چاہیے. اچھا، اب اگر تم نہیں سمجھ رہے، اب یہ آ گیا دلائل، علم مخاصمہ، خاص انداز. آپ ذرا ان سے یہ کہیے، دیکھیں کسی چیز کی ثبوت کے لیے بھی عام طور پر دو طرح کے دلائل دیے جاتے ہیں، اب بھی ہر دور میں. ایک دلیل عقلی کہلاتی ہے، لاجیکلی آپ کسی چیز کو ثابت کرتے ہیں. ایک ہوتی ہے دلیل نقلی، آپ کوئی چیز اس بارے میں نقل کر دیتے ہیں کہ جی قرآن میں یہ ہے، فلاں کتاب میں یہ ہے، میں سورس دے رہا ہوں، فلاں پرائمری سورسز سے میں آپ کو حوالے دے رہا ہوں. تو ایک دلیل نقلی ہوتی ہے، ایک دلیل عقلی ہوتی ہے. اب یہ دونوں قسم کی دلیل ان سے پوچھی جا رہی ہیں کہ اچھا اگر تم اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہو نا، تو قل، آپ ان سے یوں کہیے، ارأیتم، تم دیکھو، ما تدعون من دون اللہ، جنہیں تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، ذرا مجھے یہ تو دکھاؤ، ماذا خلقوا من الارض، انہوں نے زمین میں کوئی چیز تخلیق کی؟ اور زمین آسمان کا الگ الگ ذکر ہے. کیا زمین میں انہوں نے کوئی چیز پیدا کی ہے؟ زمین کی صبح و شام تم زمین کی نعمتیں اٹھاتے ہو اور تم اس کو اللہ کے ساتھ شریک کر رہے ہو. یہ تو پہلے آ گیا کہ پیدا کرنے والا وہ ہے. کیا انہوں نے کوئی چیز پیدا کی ہے؟ ایک. دوسری دلیل کیا ہے؟ ام لہم شرک فی السماوات، یا آسمانوں میں ان کا کوئی حصہ ہے، اس کے بنانے میں ان کی کوئی شراکت داری ہے، کچھ ہے. اگر ایسا ہے تو اب دلیل عقلی تو نہیں ہوئی، دلیل نقلی. ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین، اگر تم واقعی اس دعوے میں سچے ہو تو ایسا کرو، ایتونی بکتاب من قبل ھذا، اس سے پہلے جو کتابیں گزر چکی ہیں، قرآن سے پہلے تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، اس کتاب میں سے کوئی حوالہ لے آؤ کہ جس میں یہ موجود ہو کہ جی نعوذ باللہ یہ بھی اللہ کے شریک ہیں. یا کتاب میں سے کوئی ایسی چیز دکھا دو اگر تم سمجھتے ہو. اور اگر کتاب میں نہیں ہے، او اثارۃ من علم، یا علم میں سے کوئی ایسی چیز دکھا دو، کوئی آثار، کوئی لکھی ہوئی باتیں، منقول شدہ کوئی چیزیں علم میں ہے وہ دکھا دو. اور اس میں مفسرین نے سمجھانے کے لیے بات لکھی ہے کہ یا تو قرآن کے علاوہ جو کتابیں ہیں ان کتابوں میں سے کوئی چیز دکھاؤ، اور اگر کتابوں میں سے نہیں دکھلا سکتے تو جتنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے گزر چکے ہیں ان انبیاء کی باتوں میں سے کوئی بات دکھا دو. کسی نبی نے یہ کہا ہو کہ بھئی یہ نعوذ باللہ یہ بھی کچھ شریک ہے، اللہ کے علاوہ یہ بھی ہے. اگر ایسی کوئی دلیل ہے تو دکھاؤ. نہ عقلی دلیل ہے تمہارے پاس، نہ نقلی دلیل ہے. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو کر کے دکھاؤ. اب جب دلیل کوئی بھی نہیں ہے، نہ عقلی نہ نقلی، تو اب آگے جھنجھوڑا جا رہا ہے ومن اضل، اس سے بڑا گمراہ بھلا کون ہوگا؟
اس سے زیادہ گمراہ کون ہو سکتا ہے؟ ممن یدعو من دون اللہ، کہ جو اللہ کے علاوہ ایسی چیز کو پکارتا ہے، کیسی چیز کو؟ من لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ، جو قیامت تک اسے جواب نہیں دے سکتے۔ وہی، اور خاص طور پر چونکہ اولین مخاطب وہی ہیں مشرکین مکہ، بتوں کو پوچھتے تھے یہ بھی اللہ کے شریک ہے، نعوذ باللہ، یہ بھی شریک ہے، اس کو پوج رہے ہیں، آگ کو پوج رہے ہیں، ستاروں کی پرستش کر رہے ہیں، سورج کی پرستش کر رہے ہیں، ان کے آگے پکارتے جاؤ، جواب دے سکتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں۔ اور سورہ انبیاء میں بڑی تفصیل گزری ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں، کہ جب انہوں نے کہا تھا کہ اس سے پوچھ لو، بل فعلہ کبیرہم ھذا، یہ بڑا موجود ہے، اس سے پوچھ لو، تو انہوں نے پھر کہا تھا آپ جانتے تو ہیں کہ یہ بولتا نہیں ہے، تو اس پہ سارا ابراہیم علیہ السلام کا مکالمہ وہاں آپ نے پیچھے پڑھا قرآن میں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس سے بڑا گمراہ کون ہوگا جو ایسی ہستی کو پکارتا ہے اللہ کے علاوہ، جو قیامت تک نہ تو جواب دے سکتی ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، وہ ان کی پکار سے غافل بھی ہیں، اسے پتہ ہی نہیں کہ اس کو پکارا جا رہا ہے، انہیں کیا سینس ہے؟ سینس ہے نہیں، شعور ہی نہیں ہے۔ اور اس سے بڑھ کر کیا ہے؟ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، جب لوگوں کو جمع کیا جائے گا نا، کانوا لہم اعداء، وہ یہ جن کو پکار رہے ہیں نا وہ ان کے دشمن ہو جائیں گے، اور وکانوا بعبادتہم کافرین، اور ان کی عبادت سے انکار کر دیں گے کہ نہ جی نہ، ہم نے تو کوئی نہیں کہا تھا ان کو عبادت کرنے کا، وہی ان کے دشمن بنیں گے اور وہی اس سے انکار بھی کریں گے۔ قرآن میں اور بھی جگہ ہے، کئی جگہ اس کا ذکر ہے۔ اور آخری آیت جو آج آپ نے سنی اس میں یہی وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آیَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، وہی بات کہ پہلے آ چکی، کہ جب اور کوئی دلیل نہیں ملی، نہ عقلی دلیل، نہ نقلی دلیل، نہ مقابلہ کر سکے۔ قرآن نے کئی جگہ اس بات کا چیلنج کیا کہ اگر تمہیں شک ہے تو تم بھی ایسی چیز بنا کر لے آؤ، بنا بھی نہیں سکے۔ لے دے کے ایک ہی بات سمجھ آتی تھی، کیا؟ کہ جب واضح آیات ہماری تلاوت کی جاتی ہیں تو کافر یہ کہتے ہیں ھذا سحر مبین، کھلا جادو ہے، جادو ہے، جادو ہے، بس جادو کے علاوہ اور کوئی چیز سمجھ میں آتی نہیں ان کی۔ اور یہاں اگر آپ اس آیت پہ غور کریں نا، مفسرین نے یہاں ایک نقطہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ نہیں فرمایا کہ جب ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ کہہ دیتے ہیں یہ جادو ہے، بیچ میں 3 لفظ اور ہیں، وہ کیا ہے؟ قال الذین کفروا للحق لما جاءہم، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے انکار وہی کرتے ہیں جو کافر ہیں۔ اور سوچنے کی بات ہے کس سے انکار کر رہے ہیں؟ للحق، جو حق ہے، سچ ہے، اس کا انکار کر رہے ہیں۔ اور انکار بھی کب کر رہے ہیں؟ لما جاءہم۔ ایک تو یہ ہے نا کہ بندے تک ایک چیز پہنچی نہیں، مجھے ایک چیز کی اطلاع نہیں ہو سکی جی، میں نے اس لیے عمل نہیں کیا، مجھے اس کا پتہ ہی نہیں تھا۔ وہ تو چلو کسی حد تک ہم سمجھ سکتے ہیں، اگرچہ وہ بھی کوئی جہالت بھی کوئی عذر نہیں ہوتا، لیکن چلے کسی حد تک ہے۔ لیکن لما جاءہم، وہ چیز ان کے پاس آ بھی گئی، واضح آیات آ گئی، دلائل آ گئے اور حق دلائل آئے، لیکن جو انکار کرنے والے ہیں وہی مرغے کی ایک ٹانگ، وہ یہ کہتے ہیں ھذا سحر مبین، یہ تو کھلا جادو ہے۔ اور اگر یہ چیز نہیں آتی تو پھر دوسری بات ہے جو کل انشاءاللہ آپ پڑھیں گے، ام یقولون افترا، یا پھر یوں کہنے لگتے ہیں کہ یہ تو خود ہی گڑھ کر لے آئے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ اس علم مخاصمہ جو میں نے عرض کیا، اچھا وہ میں بات شاید ادھوری رہ گئی تھی، بات مکمل کر دیتا ہوں۔ وہ جو 5 علوم میں عرض کر رہا تھا، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ لکھے ہیں، ایک تو علم احکام، وہ بہت سی آیتیں ہیں جس میں احکامات کا ذکر ہے۔ دوسرے نمبر پہ علم مخاصمہ، جن میں دلائل ہے مختلف طبقات سے، جن میں سے 4 طبقے ہیں، یہود، نصارہ، مشرکین اور منافقین۔ 3 علم ایسے ہیں جن کے آگے تذکیر کا لفظ لگتا ہے، علم تذکیر بایام اللہ، علم تذکیر بآلاء اللہ، اور علم تذکیر موت ما بعد الموت۔ علم تذکیر یعنی وہ علم جن میں یاد دہانی کروائی گئی ہے، کس چیز کی؟ بایام اللہ، اللہ کے ایام کی۔ یہ بھی پیچھے گزر چکے ہیں، آپ نے بھی پچھلے رکوع میں شاید 1-2 رکوع پہلے ایک لفظ گزرا تھا۔ اللہ کے ایام کا مطلب کیا تھا؟ کہ مختلف جو قومیں گزری ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو عذاب آئے ہیں ان کا تذکرہ قرآن میں جگہ جگہ ہے، یاد کرو اے بنی اسرائیل، یاد کرو فلاں قوم کے ساتھ یہ ہوا، فلاں کے ساتھ یہ ہوا، فلاں کے ساتھ یہ ہوا، عبرت کے لیے بہت سی آیتیں ایسی بھی ہیں۔ اور ایک ہے علم تذکیر بآلاء اللہ، اعلیٰ نعمت، جس میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی یاد دہانی کروائی گئی، دیکھو اللہ تعالیٰ نے تم پر یہ انعام کیا، یہ انعام کیا، یہ انعام کیا، یہ انعام کیا، بہت سی آیتیں ایسی ہیں۔ اور
آخری چیز پانچویں علم تذکیر، موت اور ما بعد الموت۔ بہت سی آیات ایسی ہیں کہ جس میں موت کی یاد دہانی کرائی گئی ہے اور موت کے بعد جو آنے والی زندگی ہے اس کی یاد دہانی کروائی گئی ہے۔ تو یہ 5 قسم کے مضمون ہیں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ کے مطابق، ضروری نہیں ہے کوئی اس کے علاوہ نہ ہو، ان کے مطابق یہ 5 بنیادی مضامین ہیں قرآن کے، انہی میں سے علم مخاصمہ والی آیات آج آپ نے سنی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے، اللہم آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم، یہ حروف مقطعات، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ آہستہ آہستہ اترنا، میں نے عرض کیا تھا تنزیل کا مطلب آہستہ آہستہ اترنا، آہستہ آہستہ اترنے والی ہے یہ کتاب اس اللہ جل شانہ کی جانب سے، العزیز الحکیم، جو ہستی غالب بھی ہے اور حکیم بھی ہے، حکمتوں کو جاننے والی ہے۔ ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى، ہم نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا نہیں کیا اور جو کچھ اس کے درمیان ہے مگر حق کے ساتھ، یعنی یہ فضول ویسے ہی پیدا نہیں ہو گئے۔ اور قرآن میں دوسری جگہ جو اہل عقل ہیں، عقل رکھنے والے، ان کی صفت یہ بیان ہوئی ہے، وہ یوں کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، کہ ہمارے رب آپ نے ان کو آسمان و زمین ساری چیزوں کو باطل پیدا نہیں کیا، فضول پیدا نہیں کیا، بلکہ ان کا ایک مقصد ہے، حق کے ساتھ ہم نے پیدا کیا ہے۔ وَأَجَلٍ مُّسَمَّى، اور ایک مقررہ مدت تک، ایک وقت آئے گا جب یہ آسمان و زمین سب چیزیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے فنا ہو جائیں۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا، وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، کن چیزوں سے؟ عَمَّا أُنذِرُوا، ان باتوں سے جن سے انہیں ڈرایا گیا ہے، معرضون، تو وہ اعراض کرتے ہیں۔ وہ جب جن چیزوں سے ان کو ڈرایا جاتا ہے، دیکھو ایسا نہ کرو، قیامت آنے والی ہے، بجائے اس کے کہ سوچیں، عمل کریں، انکار کر دیتے ہیں۔ قل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما دیجئے، ارأیتم، کہ تم دیکھو، ما تدعون من دون اللہ، جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ، ارونی، مجھے یہ دکھاؤ، ماذا خلقوا من الارض، کیا چیز انہوں نے پیدا کی ہے زمین میں، کون سی چیز انہوں نے زمین میں پیدا کی ہے؟ ام لہم شرک فی السماوات، یا ان کی کوئی شراکت داری ہے، کوئی حصے داری ہے آسمانوں میں؟ اگر ہے تو بتاؤ۔ ایتونی بکتاب من قبل ھذا، اب یہ اپنا نقلی دلیل مانگی جا رہی ہے، میرے پاس لاؤ کوئی کتاب جو اس سے پہلے ہو، جو اس سے پہلے جو کتابیں گزر گئی قرآن میں، ان میں اگر کوئی ذکر ہے نعوذ باللہ مشرکین کا، شرک داری کا، تو وہ لاؤ۔ او اثارت من علم، یا علم کے اثارت من علم، یا علم کی اگر کوئی نقل شدہ چیز ہے وہ لے آؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم واقعی سچے ہو۔ ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ، اور کون بڑا گمراہ ہو سکتا ہے، زیادہ گمراہ ہو سکتا ہے اس شخص سے، یدعو من دون اللہ، جو پکارتا ہے غیر اللہ کو، اللہ کے علاوہ اور چیزوں کو۔ کیسی چیزوں کو؟ من لا يستجیب له الى یوم القیامہ، جو قیامت تک انہیں جواب نہیں دے سکتی۔ وہم عن دعائهم غافلون، اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ ان کی دعا سے، ان کی پکار سے غافل بھی، انہیں پتہ ہی نہیں انہیں پکارا جا رہا ہے۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسِ، اور جب لوگ جمع کیے جائیں گے، کانوا لہم اعداء، تو یہ ان کے دشمن ہوں گے، وکانوا بعبادتہم کافرین، اور وہ ان کی عبادت سے انکار بھی کر دیں گے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آیاتنا بینات، اور جب تلاوت کی جاتی ہیں، پڑھی جاتی ہیں ان پر ہماری واضح آیات، قال الذین کفروا، تو کہتے ہیں وہ لوگ جو کافر ہیں، للحق، اس حق آیات کو، لما جاءہم، ان کے آنے کے بعد، باوجود اس کے کہ ان تک آ بھی گئیں، حق چیز بھی ہیں، کافر ہی ایسا کہہ سکتا ہے کیا؟ ھذا سحر مبین، کہ یہ تو کھلا جادو ہے، کھلا جادو ہے۔ ماننا نہیں ہے تو نہ ماننے کے لیے پھر 100 قسم کے دلائل نکالتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی حق بات کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اللہم آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم يا شافي الأمراض اشف مرضانا، يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا،
انت ولینا فاغفر لنا ورحمنا وانت خیر الراحمین۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو لغزشات کو معاف فرما، ہم سب کو یا اللہ ہر معاملے میں ایک اور نیک ہونے کی توفیق عطا فرما، ہر عمل میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور کامل تابعداری ہم سب کو نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین برحمتک۔